فواد چودھری اور پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر شعیب شاہین کے دوران تلخ کلامی ہوئی اور اس کے بعد جھگڑا بھی ہوا۔ فواد چودھری نے شعیب شاہین کو تھپڑ مار دیا جس کے باعث وہ زمین پر گر گئے اور ان کی بازو پر چوٹ آئی۔ فواد چودھری نے شعیب شاہین کو ٹاؤٹ کہہ کر مخاطب کیا جس پر شعیب شاہین نے انہیں اپنے کام سے کام رکھنے کا کہا۔ جھگڑے کے بعد فواد چودھری جیل کے اندر چلے گئے جبکہ شعیب شاہین کو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے اندر بلا لیا۔ چین کی ترقی دنیا کے لیے مثبت قدم ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے دورہ چین کے موقع پر چینی سرکاری میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ ہم دہائیوں سے چین کے پڑوسی ہونے کے ناطے جانتے ہیں کہ چین دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ گزشتہ چند دہائیوں کے دوران چین کی تیز رفتار ترقی اور تبدیلی نے انہیں بہت متاثر کیا۔ صدر زرداری نے کہا کہ چین کے ہر شخص کا اپنے شعبے میں بہترین کام قوم کے اجتماعی فائدے کا باعث بن رہا ہے۔ چین کا عروج ایک مثبت پیش رفت ہے، اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ چینی خارجہ پالیسی کی تعریف کرتے ہوئے صدر زرداری کا کہنا تھا کہ یہ خطے میں استحکام کا ذریعہ ہے۔ صدر زرداری نے پاک چین دوستی، اقتصادی اور سفارتی تعاون کو مزید گہرا کرنے پر زور دیا۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے ورلڈ بینک کے 10 سالہ $40 ارب کے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کے ایم ڈی مختار ایوب سے ملاقات میں پاکستان میں آئی ایف سی کے جاری اور ممکنہ منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے بنیادی ڈھانچے، آئی ٹی، زراعت اور صحت کے شعبوں میں آئی ایف سی کے تعاون کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کی کوششوں کو مزید مستحکم کیا جائے گا۔ آئی ایف سی سربراہ نے وزیر خزانہ اورنگزیب سے بھی ملاقات کی جہاں انہوں نے پاکستان میں جاری اصلاحات کو تسلیم کرتے ہوئے نجی شعبے کے اعتماد کا اظہار کیا۔ آئی ایم ایف وفد نے پاکستان کا دورہ مکمل کر لیا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق وفد نے کابینہ ڈویژن میں وزارت خزانہ، اقتصادی امور، تجارت اور نجکاری کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ مشن کی سفارشات پر گورننس اور احتساب کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد نے فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کے حکام سے بھی ملاقات کی جہاں انہیں مشکوک مالی ترسیلات، پورٹنگ اور تحقیقات پر بریفنگ دی گئی۔ ذرائع کے مطابق دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کے اقدامات پر بھی تفصیلی بات چیت ہوئی۔ وفد نے آڈیٹر جنرل پاکستان سے ملاقات کے دوران آڈٹ کے نظام، پی اے سی کی ہدایات اور ان پر عمل درآمد سے متعلق سوالات کیے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر سے ملاقات جس میں دو طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور اور تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں محسن نقوی کے حالیہ دورہ امریکہ پر بھی بات چیت ہوئی جہاں انہوں نے امریکی کانگریس کے اراکین سے مثبت ملاقاتوں کا ذکر کیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ دہشت گردی ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کو مشترکہ حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ انہوں نے پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد کار بڑھانے میں امریکی تعاون کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں پاک امریکہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ محسن نقوی نے امریکی سفیر کو اسلام آباد کے جشن بہاراں پروگرام میں شرکت کی دعوت بھی دی۔ پنجاب میں زراعت کو جدید بنانے کا انقلابی قدم، کسانوں کو تمام زرعی سہولیات ایک چھت تلے فراہم کرنے کے منصوبے کا آغاز کر دیا گیا۔ چولستان میں گرین پاکستان منصوبے کے تحت کنڈائی اور شاپو کے علاقوں میں افتتاحی تقریبات منعقد ہوئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے تقریب میں شرکت کی جبکہ وفاقی اور صوبائی وزراء بھی شریک ہوئے۔ گرین ایگری مال اینڈ سروسز کمپنی کے تحت کسانوں کو معیاری بیج، کھاد اور کیڑے مار ادویات رعایتی قیمت پر فراہم کی جائیں گی
جبکہ ڈرون سمیت جدید زرعی مشینری بھی کم لاگت پر دستیاب ہوگی۔ جدید زرعی فارم کے قیام سے جدید زراعت اور آبپاشی کے نئے طریقے سے متعارف کرائے جائیں گے، جس سے کم پانی اور کم لاگت میں زیادہ پیداوار ممکن ہو سکے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے منصوبے کو کسانوں کی ترقی اور پاکستان کی خوشحالی کا نیا سفر قرار دے دیا، جبکہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے پنجاب کے زرعی کردار کو سراہتے ہوئے فوج کی جانب سے معاشی ترقی کے لیے بھرپور حمایت کا عزم دہرایا۔ دہشت گردی، افغانستان کا کردار اور پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی اعلیٰ کارکردگی پر اقوام متحدہ کی رپورٹ۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے افغانستان میں دہشت گرد گروپوں کی افزائش اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی کاوشوں کے حوالے سے رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان میں 2 درجن سے زائد دہشت گرد گروہ سرگرم ہیں۔ یہ گروہ نہ صرف افغانستان بلکہ پورے خطے کی سلامتی کے لیے بڑا چیلنج بن چکے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت کے قیام کے بعد سے دہشت گرد گروپوں کے اثرات مزید بڑھ گئے ہیں۔ داعش کی افغانستان میں بڑھتی کارروائیاں اور افغان طالبان کی معاونت خطے کے لیے بڑا خطرہ۔ دہشت گردی، افغانستان کا کردار اور پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی اعلیٰ کارکردگی پر اقوام متحدہ کی رپورٹ۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے افغانستان میں دہشت گرد گروپوں کی افزائش اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی کاوشوں کے حوالے سے رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان میں 2 درجن سے زائد دہشت گرد گروہ سرگرم ہیں۔ یہ گروہ نہ صرف افغانستان بلکہ پورے خطے کی سلامتی کے لیے بڑا چیلنج بن چکے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت کے قیام کے بعد سے دہشت گرد گروپوں کے اثرات مزید بڑھ گئے ہیں۔ داعش کی افغانستان میں بڑھتی کارروائیوں اور افغان طالبان کی معاونت خطے کے لیے بڑا خطرہ۔ پنجاب کو حقیقی معنوں میں فوڈ باسکٹ صوبہ بنانے پر تیزی سے کام جاری ہے۔ اپنے ایک بیان میں وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ پنجاب میں زراعت، صنعت اور انفراسٹرکچر کا دور اپنے عروج پر ہے۔ مریم نواز ہر شعبے میں انقلابی اور تاریخی اقدامات اٹھا رہی ہیں۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسانوں کے لیے تاریخی 400 ارب کا کسان کارڈ پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کو گرین ٹریکٹر، سپر سیڈرز اور کرایہ پر مشینری کی فراہمی کا سلسلہ بھی کامیابی سے جاری ہے۔ مریم نواز شریف پنجاب کے تمام اضلاع میں بلا تفریق لوگوں کو ریلیف دے رہی ہیں۔ رمضان نگہبان پیکج کے تحت مستحق افراد کو ان کے گھر کے دہلیز پر راشن پہنچایا جائے گا۔ کے پی اور سندھ کا مریم نواز کے اچھے اقدامات کو فالو کرنا اچھی بات ہے۔ اگر مریم نواز کی وجہ سے باقی صوبوں کے لوگوں کو بھی ریلیف ملے گا تو یہ خوش آئند ہوگا۔ پی ٹی آئی ایک طرف پاؤں اور دوسری طرف گریبان پکڑ رہی ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون طلال چودھری یہ کہتے ہیں کہ بانی کے خطوط کی سیریز نفرت کا بیانیہ ہیں۔ یہ خطوط کے ذریعے اداروں پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نفرت کا بیانیہ بناتی ہے۔ چور کوتوال کو خط لکھے گا تو کوتوال قانون کے مطابق عمل کرے گا۔ پی ٹی آئی بیک ڈور بات چیت سے متعلق صرف بیانیہ بناتی ہے۔ پی ٹی آئی اپنے ورکرز کو امید دینے کے لیے ایسی باتیں کرتی ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی ایک طرف پاؤں اور دوسری طرف گریبان پکڑ رہی ہے۔ پی ٹی آئی 700 ارب کی چوری نہ کرتی تو 70 یونیورسٹیاں بنتی۔ سلمان اکرم راجہ اینڈ پارٹی نے مجھے گرایا۔ سیاسی رہنما شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ سوابی جلسے میں عوام نے میرے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ مجھے پارٹی سے پہلی بار نہیں، کم از کم تیسری بار نکالا گیا ہے۔ مجھے بانی پی ٹی آئی نے نہیں نکالا۔ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے سیاسی ملاقاتوں میں نے شروع کروائی ہیں۔ دوسری ملاقاتوں کے بعد مجھے ہی ملاقاتوں سے باہر کر دیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ اینڈ پارٹی نے مجھے گرایا۔ پارٹی میں میری مقبولیت سے لوگ جلیں۔ جیل میں لوگ جا کر بانی پی ٹی آئی کے کان بھرتے ہیں۔ پارٹی کو بھی نہیں پتا مجھے کیوں نکالا۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ پارٹی میں رہوں یا نہ رہوں، خان کے لیے کام کرتا رہوں گا۔ اچھا ہے، اب ریلیکس ہو کر اپنا کام کروں گا۔
سابق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے پرتگال کے شہر لزبن میں اسماعیلی کمیونٹی کے 50ویں امام پرنس رحیم آغا خان سے ملاقات کی۔ انہوں نے پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے ان کی انسانیت کے لیے زندگی بھر کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ صادق سنجرانی کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک سچے اور عظیم انسان دوست شخصیت سے محروم ہونے پر سوگوار ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ پرنس رحیم الحسینی اپنے والد کے مشن کو جاری رکھیں گے۔ ملاقات میں سلطان اعلیٰ آلانہ بھی موجود تھے۔ کسی جج کے خلاف فی الحال ریفرنس بھیجنے کا ارادہ نہیں۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر مستقبل میں ریفرنس دائر نہ کرنے کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ نجی ٹی وی پروگرام میں سپریم کورٹ کے 2 ججز کا نام لیے بغیر تنقید کرتے ہوئے عرفان صدیقی کا کہنا تھا کہ سیاست دان تو واک آؤٹ اور بائیک آؤٹ کرتے ہیں لیکن جج صاحبان کا واک آؤٹ یا بائیک آؤٹ کرنا کبھی نہیں دیکھا۔ گزشتہ دنوں وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ 2 ججوں کے خلاف ریفرنس آ سکتا ہے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں 5 اکتوبر کو پولیس اہلکاروں پر تشدد اور جلاؤ گھیراؤ کے کیس کی سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے پی ٹی آئی رہنما اور وکیل سلمان اکرم راجہ اور شبیر گجر سمیت دیگر ملزمان کی ضمانتیں منظور کر لی۔ ملزمان کو 1 لاکھ روپے کے مچلقے جمع کرانے کا حکم دے دیا گیا۔ یہاں وقت ہوا بریک کا، دیکھتے رہیے 5 نیوز۔ سندھ کی جانب سے فزیکل انفٹ گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی جانب سے سندھ بھر میں ایم وی آئی سینٹرز کے قیام کو تیز کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت موٹر وہیکل انسپیکشن کے مؤثر نفاذ پر اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں سیکرٹری ٹرانسپورٹ اسد زامین، ایم ڈی سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کمال دایو، سیکرٹری پی ٹی اے اوکاش میمن اور دیگر اہم حکام نے شرکت کی۔ شرجیل میمن نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے پہلے ہی ایم وی آئی نظام اور وہیکل رجسٹریشن کے نفاذ کے حوالے سے واضح ہدایات جاری کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سڑکوں کی حفاظت اور قواعد و ضوابط کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے ایم وی آئی نظام 1 ماہ کے اندر مکمل طور پر فعال ہونا چاہیے۔ ہیوی گاڑیوں جن میں ڈمپرز، ٹرک، بسیں اور ٹرالر شامل ہیں ان کے لیے موٹر وہیکل انسپیکشن لازمی قرار دی گئی ہیں۔ ایم وی آئی کے نفاذ کو آسان بنانے کے لیے کراچی میں 4 مقامات پر ایم وی آئی سینٹرز قائم کیے جائیں گے۔ شرجیل انعام میمن نے اجلاس کو بتایا کہ حیدرآباد، سکھڑ، لاڑکانہ، میرپور خاص اور شہید بے نظیر آباد ڈویژنز میں بھی ایم وی آئی سائٹس قائم کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ٹرانسپورٹ کے شعبے کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے، سڑک پر چلنے سے پہلے گاڑیوں کی حفاظت کے معیار کو یقینی بنایا جائے، فٹنس سرٹیفکیٹ نہ رکھنے والی گاڑیوں کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے گی، جعلی فٹنس سرٹیفکیٹ رکھنے والوں کے خلاف مقدمات درج کر کے انہیں جیل بھیجا جائے گا۔ مصطفیٰ قتل کیس کے ملزم کو عدالت نے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کراچی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جج صاحب نے پولیس کے بارے میں غیر مناسب ریمارکس کیوں دیے؟ اگر کیس کی تحقیقات میں کسی پولیس افسر سے کوئی کوتاہی ہوئی تو اس کو سزا کے طور پر نوکری سے نکال دینا چاہیے، لیکن عدالت کے معزز جج نے کیس کی سماعت میں پولیس کے بارے میں جو ریمارکس دیے، امید ہے عدلیہ اس پر بھی سزا دے گی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، چاہتے ہیں تھانے آنے والا پولیس سے نہ ڈرے، پولیس کو شہداء سے لے کر ہر چیز کا بجٹ دیا ہے۔ سندھ کابینہ نے یونیورسٹیز اینڈ بورڈ ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی صدارت میں سندھ کابینہ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں صوبائی وزراء، مشیر اور سیکرٹریز نے شرکت کی۔ ذرائع کے مطابق کابینہ نے سرکاری ملازمت کے لیے عمر میں 5 سال کی رعایت کی بھی منظوری دے دی۔ سرکاری ملازمت کے لیے پہلے عمر میں 15 سال رعایت تھی جسے ختم کیا گیا تھا۔
ANF کا تعلیمی اداروں اور ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری 8 کارروائیوں میں 9 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا کارروائیوں میں 79 لاکھ سے زائد مالیت کی 63 کلو سے زائد منشیات برآمد کی گئی راولپنڈی میں 2 مختلف یونیورسٹیوں کے قریب 2 ملزمان سے 200 گرام آئس اور 172 گرام ہیروئن برآمد گرفتار ملزم کا تعلیمی اداروں کے طلباء کو منشیات فروخت کرنے کا اعتراف لاہور میں کارگو آفس میں تھائی لینڈ سے بھیجے گئے پارسل سے گھریلو سامان میں چھپائی گئی 230 گرام ویٹ برآمد سیالکوٹ میں ڈسکا کے قریب موٹر سائیکل سے 33 کلو چرس اور 4 کلو سے زائد افیم برآمد 2 ملزمان گرفتار پشاور میں رنگ روڈ پر واقع کوریئر آفس کے ذریعے فیصل آباد اور اسلام آباد بھیجے جانے والے 3 پارسل سے 2 کلو افیم اور 3 کلو چرس برآمد ترجمان ANF کے مطابق گرفتار ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے پاکستان کے قرضوں کا مجموعی حجم 71,000 ارب روپے سے تجاوز کر گیا اسٹیٹ بینک کی تازہ رپورٹ کے مطابق ایک سال میں ملک کے مجموعی قرضوں میں 10% اضافہ ہوا جبکہ صرف ایک ماہ میں قرضوں کا حجم 1.8% بڑھ گیا دسمبر 2023 سے دسمبر 2024 تک مقامی قرضے 17.1% اضافے کے بعد 49,883 ارب روپے تک جا پہنچے جبکہ بیرونی قرضے 3.7% کمی کے بعد 21,764 ارب روپے ریکارڈ کیے گئے ماہرین کا کہنا ہے کہ مقامی قرضوں میں اضافے کی بنیادی وجہ حکومتی اخراجات میں بے تحاشا اضافہ ہے جو ملک کی معیشت پر مزید دباؤ ڈال سکتا ہے پاکستان بزنس کونسل کا وزیر خزانہ کی جانب سے ٹیکس پالیسی یونٹ کے قیام کی حکمت عملی کا خیر مقدم PBC کے مطابق FBR سے ٹیکس پالیسی اور ٹیکس وصولی کو الگ کرنا ملک کی معیشت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا بزنس کمیونٹی طویل عرصے سے اس اقدام کا مطالبہ کر رہی تھی وزیر خزانہ کی سربراہی میں ٹیکس پالیسی یونٹ ٹیکس نیٹ کو وسعت دے گا جبکہ عنقریب ایک پالیسی ایڈوائزری بورڈ بھی تشکیل دیا جائے گا جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز شامل ہوں گے وفاقی حکومت نے FBR سے اہم اختیارات واپس لے کر ٹیکس پالیسی اور ٹیکس وصولی کو علیحدہ کر دیا وفاقی کابینہ نے وزارت خزانہ میں ٹیکس پالیسی آفس کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جس کے تحت اب FBR صرف ٹیکس وصولی کے کام تک محدود رہے گا ٹیکس پالیسی آفس براہ راست وزیر خزانہ اور ریونیو کو رپورٹ کرے گا اور حکومتی اصلاحاتی ایجنڈے پر کام کرے گا ذرائع کے مطابق IMF کو ٹیکس پالیسی سازی اور وصولی کے عمل کو خود مختار رکھنے کی یقین دہانی کروائی گئی تھی نوٹیفیکیشن میں ٹیکس پالیسی آفس کی وزارت خزانہ کو منتقلی کی حتمی تاریخ درج نہیں کی گئی تاہم یہ اگلے مالی سال سے کام شروع کر دے گا اور اب اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 16 فروری بروز اتوار سے اگلے 15 دنوں کے لیے نمایاں کمی کا امکان ہے متعلقہ حکام نے پیٹرول کی قیمت میں 2.49 روپے فی لیٹر جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 9.11 روپے فی لیٹر تک کمی پر غور کیا ہے سرکاری اور صنعتی ذرائع کے مطابق یہ کمی عالمی منڈی میں استحکام کے تناظر میں متوقع ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا دورہ امریکہ اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات عالمی سطح پر جگ ہسائی کا سبب بن رہی ہے واشنگٹن میں مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران مودی کی نااہلی واضح نظر آئی جہاں انہیں اپنی بات واضح کرنے کے لیے پرچیوں کا سہارا لینا پڑا غیر ملکی میڈیا کے مطابق مودی دوران گفتگو پرچیاں نکال کر دیکھتے رہے جس پر وہاں موجود میڈیا بھی ہنس پڑا صورتحال اس وقت مزید عجیب ہو گئی جب ایک بھارتی صحافی نے ٹرمپ سے سوال کیا جس پر ٹرمپ نے اسے کھری سناتے ہوئے کہا کہ وہ سوال سمجھ نہیں سکے حالانکہ سوال واضح انگریزی میں تھا بھارتی میڈیا نے بھی ٹرمپ کے رویے کو ناپسندیدہ قرار دیا ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پریس کانفرنس اس بات کا ثبوت ہے کہ ٹرمپ کو بھارت یا مودی سے کوئی خاص غرض نہیں اور یہ سب محض دکھاوے کا ایک ڈرامہ تھا بھارت کو اس دورے پر خوش ہونے کے بجائے وہاں ہونے والی جگ ہسائی پر توجہ دینی چاہیے
برازیل میں شاپنگ میں مصروف خاتون کی جیب میں رکھا موبائل فون اچانک پھٹ گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق موبائل فون کے پھٹنے کے بعد اس میں آگ بھی لگ گئی، جس سے خاتون جھلس گئیں۔ موبائل فون کے پھٹنے پر اسٹور میں افراتفری بھی مچ گئی تھی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق خاتون اور ان کے شوہر سمیت مارکیٹ میں موجود لوگوں نے خاتون کے کپڑوں میں لگی آگ بجھائی۔ خاتون کو اسپتال منتقل کر کے انہیں طبی امداد فراہم کی گئی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے مشرق وسطی میں غلط اندازے لگائے۔ ترک صدر طیب اردوان کہتے ہیں کہ صہیونی جھوٹ پر دھیان دینے سے صرف تنازع میں اضافہ ہوگا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان معاہدے کے باوجود جنگ بندی کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ اردوان کا مزید کہنا تھا کہ امید کرتا ہوں صدر ٹرمپ نئے تنازعات کے بجائے اپنی انتخابی مہم میں کیا گیا امن کی بحالی کا وعدہ پورا کریں گے۔ ٹرمپ انتظامیہ پر تارکین وطن کے بنیادی حقوق سلب کرنے کا مقدمہ دائر کر دیا گیا۔ غیر قانونی تارکین وطن کو گوانتانامو بے بھیج دیا گیا۔ 100 سے زائد قیمتوں میں بڑی تعداد میں وینزویلا کے باشندے شامل ہیں۔ معمولی جرائم کے مرتکب تارکین وطن قیدی بھی گوانتانامو بے منتقل کیے گئے ہیں۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ قیدیوں تک پہنچنے کی کوشش کرنے والے وکلا کو بھی رسائی سے محروم کیا گیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 5 نیوز۔